نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین. جہانوں کے بادشاہ نے موقع دیا ہے اس کام کا جو اس کے چنے ہوئے منتخب بندوں نے کیا. وہ بے نیاز ہے، وہ عظیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. وہ ان لوگوں کو بھی موقع دیتا ہے جو چنے ہوئے بندوں کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے. آج موقع ہے دلوں میں اس ذات کی محبت کا بیج کاشت کرنے کا جو اس کائنات کی اصل ہے. وہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں. وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ ما اہتدینا، اگر اللہ تعالی نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم روزے رکھتے، نہ ہم صدقہ کرتے. ہاں وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. وہی ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی ہر چیز کو راستہ دکھاتا ہے. وہ ہے، وہ تھا، وہ رہے گا. ہم نہیں تھے، اب ہیں، کل نہیں رہیں گے، پھر دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا. جو کچھ اس جہان میں ہو رہا ہے سب اس کا ارادہ ہے، اسی کا ارادہ اصل ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے اسی کی وجہ سے ہے. وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. وہی تو ہے جس نے زندگی جیسی دولت عطا کی. وہی تو ہے جس نے ہمیں ڈیزائن کیا، جس نے ہمیں قوتیں، صلاحیتیں عطا کی. وہی تو ہے جس سے اصل رشتہ ہے. وہی ہے جس نے سارے رشتے تخلیق کیے. وہی ہے جو رشتوں کو بنانے والا. وہی تو ہے جو رشتوں کا خالق ہے. وہی رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے. وہی تو ہے جس کی وجہ سے
ہر چیز کا وجود ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس سے تعلق کو کیسے جوڑیں، کیسے اس کو سوچیں، کیسے اس سے محبت کریں، کیسے اس کا تصور باندھیں. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. دنیا میں انسان کی یہ کمزوری ہے، اپنے حواس سے دیکھ کر، سن کر، کسی چیز کو محسوس کر کے، کسی چیز کو ٹچ کر کے، کسی چیز کو ٹیسٹ کر کے، کسی کو سونگھ کر چیزوں کا اندازہ لگاتا ہے. وہ ذات ایسی ہے، حواس سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے. پھر کیسے اس کے بارے میں جانیں، کیسے اس کا تصور باندھیں؟ اسماء و صفات اسی لیے ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں کہ وہ جو اعلی ہے، عظیم ہے، وہ جو سب کچھ ہے، وہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہے، اس کے بارے میں تصور باندھنے میں کامیاب ہو سکیں. یہی تصور یقین تک پہنچاتا ہے. انسان جس کا بھی تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اس کا کوئی ہیولا، اس کی شخصیت کا کوئی نقش اس کے ذہن میں ہوتا ہے. اللہ تعالی کے بارے میں یہ نقش اس کی صفات حسنہ سے باندھا جا سکتا ہے. الحمدللہ اسماء و صفات کے حوالے سے تعلق باندھنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے راستے بنانے کی کوشش کریں گے بإذن اللہ، انشاءاللہ. اسماء و صفات کی ان کلاسز میں کیا ہوگا؟ کیا ہم ہر نام پہ غور و فکر کریں گے؟ کیا علمی سطح پر انہیں دیکھیں گے یا عملی سطح پر؟ اسماء و صفات کی ان کلاسز میں ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان سیشنز میں اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑنے کے قابل ہو سکیں، اور اس کے لیے آپ کی کوششیں انشاءاللہ مستقل جاری رہیں گی. ان سیشنز میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسماء و صفات کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں انسان جو ہے ایسا حیوان ہے، ایسا جاندار ہے جو تلاش میں ہے. اور جانتے ہیں کس کی؟ ایک اعلی ذات کی. اسی وجہ سے انسان کو کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی. ٹروتھ سیکر ہے، حقیقت اعلی کا متلاشی ہے. انسان کے زندگی میں جو کچھ بھی آ جاتا ہے، انسان اس کے بعد پھر اپنے اندر خلا پاتا ہے. یہ خلا اللہ تعالی کی ذات کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہمیں اس رب نے ایسا پیدا کیا ہے کہ ہماری ذات کامل نہیں ہے. ہاں، یہ کائنات بھی کامل نہیں ہے. وہ جیسے اقبال کہتا ہے
یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گیلیکسیز کی بھی نرسریز لگی ہوئی ہیں، مستقل اس کن کی وجہ سے فیکون ہو رہا ہے. ایسے ہی انسان بھی پورا وجود رکھنے کے باوجود اپنے اندر ایسی روح رکھتا ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. اب آپ سوچئے اس روح میں کتنا پوٹینشل ہے، اور زندگی بہت لمیٹڈ ہے. اس محدود زندگی میں اس پورے پوٹینشل کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا. سائنس ہمیں بتاتی ہے انسان کا برین زیادہ سے زیادہ یوز ہوتا ہے تو 3%. یہ تو ذہن کی بات ہے. جو قوتیں اللہ رب العزت نے رکھ دی ہیں ہم تو ان قوتوں کو بھی پوری طرح یوٹیلائز کرنے کے قابل نہیں. لیکن جو طلب اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھ دی ہے ایک ذات اعلیٰ کی تلاش کی، اس طلب کی وجہ سے انسان کے اندر ہمیشہ خلا رہتا ہے. اس خلا کو اسماء و صفات پر کرتے ہیں. الحمدللہ ایک ذات اعلیٰ کا ماڈل جب انسان کے تصور میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے. جیسے اقبال کہتا ہے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم. پہلی بات یقین کی ہے. اسماء و صفات کے بغیر وہ سچا یقین کسی کو نصیب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انسان مسلسل وہ عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. اور اسماء و صفات کے صحیح تصور کے بغیر انسان وہ سچی محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا جو اس کی فطری ضرورت ہے. وہ سچی محبت ایسی ہے جس کے بعد انسان کمال تک پہنچنے کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ محبت جو اپنے خالق سے ہوتی ہے اس محبت کی وجہ سے انسان کے اندر گداز پیدا ہوتا ہے، گنجائش پیدا ہوتی ہے. انسان اپنی ذات کی دلدل سے باہر آتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں، اور ان اعلیٰ صفات میں رحمت اور محبت ہے. پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات سے محبت کرے، جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کیا آپ کے پاس کبھی کوئی اونٹ آنسو بہاتا ہے؟ کبھی کوئی کھجور کا تنا آنسو بہاتا ہے؟ کبھی آپ کی محبت اور آپ کی شفقت ہمیں پودوں اور دوسرے جانوروں پر نظر آتی ہے؟ اور اسماء و صفات ہی کی وجہ سے انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ان کی حقیقت کو جان سکیں. اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اسماء و صفات کا رزلٹ، نتیجہ اس تعلق کا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت بے لوث محبت کو کہتے ہیں، بے غرض محبت. وہ انسان کمال کے کس درجے پر پہنچ گیا
جس کو بے غرض محبت کرنے کا موقع مل گیا. بے لوث محبت، رحمت بہت بڑی صفت ہے. انسان کے اندر جتنی تبدیلی آتی ہے، انسان کمال کا جو سفر کرتا ہے اللہ تعالی کی ذات کے تصور باندھنے اور اس پر یقین کی وجہ سے، جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اعلی صفات کا حامل ہوتا ہے. اور ایک انسان اکیلا بھی ہو ان صفات کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے. ہاں، وہ انقلاب جو آج تک دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، ہرا سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا. اور کتنی خوبصورت چیز ہے جو اس شعر میں کہی گئی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا. جانتے ہیں وہ نسخہ کیمیا کون سا ہے؟ قرآن. انسانیت کے کمال کا نسخہ. کیسے کوئی انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ انسان خدا سے، اپنے الہ سے جتنا غیر متعلق ہوتا ہے، یا تو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، یا ذلت اور پستی میں گرا ہوا ہوتا ہے. دونوں باتیں ہی کمال کے منافی ہیں. دونوں ہی یہ ثابت کرتی ہیں کہ بندہ اپنی ذات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اسماء صفات کی وجہ سے انسان اسیر ذات نہیں رہتا، وہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا غلام بن جاتا ہے. اس ایک کے ساتھ تعلق کتنا نفع مند ہے، کتنا فروٹفل ہے. اس تعلق کے لیے ہم اسماء و صفات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں یہ سمجھتی ہوں یہ پڑھنا نہیں ہے، بنیادی طور پر کنٹمپلیشن ہے، غور و فکر ہے. اس وقت میں کوئی الفاظ کا علم آپ کو نہیں دے رہی. اس سفر میں اگرچہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں لیکن آپ ہم سفر ہیں. ان الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کی روح، آپ کی عقل، آپ کا قلب پوری طرح سے ساتھ ساتھ رواں دواں ہے الحمدللہ. تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اسماء و صفات کے سفر میں ہم سفر ہیں، اکٹھے یہ سفر کر رہے ہیں. اور یہ سفر وصول اللہ کا ہے، اللہ تعالی سے محبت کا ہے. اور یہ سفر کمال کا ہے. اور کامل ذات اس کائنات کی خالق ہے الحمدللہ. تو کمال والے سے تعلق اپنی زندگی کے نقائص کو دور کرنے میں ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. اور اب دیکھیے کہ انسانیت کی منزل بھی تو وہی ذات ہے نا. ہم اسی کی تخلیق ہیں. وہ خالق ہے اور ہم مخلوق. وہ مالک ہے اور ہم مملوک. وہ رازق ہے اور ہم مرزوق. وہ ہادی ہے اور ہم اس کی ہدایت کے متلاشی ہیں.
ضرورت مند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمارے نقائص، ہماری خرابیوں کے باوجود ہماری ذات میں جہاں جہاں بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کر دے، تاکہ ہم اس تلاش کا نتیجہ حاصل کر سکیں اور اس ذات سے تعلق بنانے میں کامیاب ہو سکیں. اس سفر میں کچھ لوگ بہت آگے نکل جائیں گے، کچھ درمیان میں ہوں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. یہ سفر اکیلے نہیں ہوگا. اس سفر میں رب ہم سے یہ چاہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں. ہاں، یہ تعلق ایسا ہے جس میں سب ایک ہوں گے تبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. نماز میں بھی جماعت ہوتی ہے نا، اور صفیں کامل رکھنے کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ شیطان رخنا نہ ڈالے. تو شیطان کو بیچ میں آنے نہیں دینا، اپنے رب سے مدد مانگنی ہے. جو پھسلنے لگے، گرنے لگے، اسے بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اسماء و صفات کے حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسماء و صفات کیوں پڑھیں. بار بار اس کو دہرانا ضروری ہوگا تاکہ پورے طریقے سے یقین کی منزل تک پہنچ سکیں. کیونکہ انسان جب کسی چیز کی ضرورت کو پوری طرح سے محسوس نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتا. ہاں، اسماء صفات اس قابل ضرور بنا دیتی ہیں کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں باندھ سکیں. ہے تو یہ کنسیپچول ماڈل، لیکن یقین تک پہنچا دیتا. تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور باندھنے سے لوگ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور حقیقی طور پر اپنے رب سے جڑے ہیں. یہ بات حوصلہ بندھاتی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. وہ رحیم، وہ کریم ہمیں ضرور اپنے ساتھ جوڑ لے گا انشاءاللہ. ہم اسی کے غلام ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں نا، آپ کے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے جو سیدھا آپ تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور اپنا تعلق دے گا، جس کی وجہ سے زندگی کے اس صحرا میں بہار آئے گی. ہاں، اس ذات کا تعلق ایسا ہی ہے
اس کا تصور آتا ہے نا تو جیسے ہولے سے چلے صحراؤں میں باد نسیم، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے بے وجہ کسی کو قرار آ جائے۔ ایک خیال بھی انسان کو کتنا نفع دے دیتا ہے۔ وہ غیر اللہ کا خیال نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا خیال ہے۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ آپ سے میں توقع رکھوں گی اور آپ بھی مجھ سے توقعات رکھیں گے۔ میری توقع کیا ہوگی یہ میں بعد میں بتاؤں گی، آپ کو چانس دے رہی ہوں۔ اپنی توقع بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو جائے، کیونکہ میں نے اس کورس کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ واضح کر دوں، اسماء و صفات کے حوالے سے یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہر نام سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کریں، سادگی کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کیا چاہتے ہیں رب سے اس تعلق کے لیے میں آپ کی کیسے ہیلپ کروں، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جی جی بتائیے۔ انشاءاللہ بیٹا آپ نے جو بات کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے ایک گروپ ہے نا جو ایک سطح پر ہے، گروپ کو جو گائیڈ کرتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، وہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اگر گروپ خود چلنا چاہے گا تو آگے راستہ نہیں ملے گا، رہنما تو چاہیے ہوتا ہے۔ تو مضبوطی سے دو طرفہ تھامیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی کوئی اور؟ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی تکالیف آتی ہیں وہ تکالیف نہ لگیں۔ ہاں تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایسی نماز پڑھی لوگوں نے کہ نماز کے دوران پاؤں کاٹ دیا گیا، تکلیف ہی نہیں محسوس ہوئی۔ تعلق اسی کو کہتے ہیں، محبت اسی کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ ایفرٹ میری جانب سے ہوگی اور زیادہ تعاون آپ کی جانب سے ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی اور ایکسپیکٹیشن آپ کی؟ جی بیٹا الحمدللہ آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جڑے کہ زندگی کی آخری سانس تک نہ ٹوٹے۔ اس زندگی کے بعد بھی اس تعلق کی ضرورت ہے اور زیادہ ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی کوئی اور بات جو کسی کے ذہن میں ہو، کسی کے دل میں ہو؟ جی بیٹا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھنے کے بعد ہمیں کسی اور کا ڈر نہ رہے۔ صحیح، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس وقت آپ اپنی نوٹ بک پہ بھی اپنے لیے بھی لکھیے۔ بہت ساری باتیں ہم نہیں کر پائیں گے لیکن آپ اس کورس کے بارے میں اپنی ایکسپیکٹیشنز اور یہ کہ اس کورس کے ذریعے سے کرنا کیا ہے اپنا ارادہ ضرور لکھیں اور اپنے رب سے مدد ضرور مانگیں۔ جی بیٹا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑنا چاہتی ہیں کہ اس کے بعد کسی تعلق کے ٹوٹنے کا غم نہ رہے، کیونکہ انسان بہرحال غم اس کو پریشان تو کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے دوست ایسے ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے اس دنیا میں، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو غم پر غم اس لیے دیتا ہوں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ،
تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تم سے چھوٹ جائے. یعنی دنیا میں آزمائشیں بہت آتی ہیں پھر، کیونکہ انسان کو ٹیچ کرنے کا ایک ذریعہ الفاظ ہے، کلاس روم ہے، کہیں بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سکھانے کا انداز فطری ہے. وہ انسان کو کسی سچویشن میں ڈال کر سکھاتا ہے، اور یہ ریئل لرننگ ہوتی ہے، اصل لرننگ یہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا. جی ایسی محبت کرنا چاہتی ہیں جو کبھی کم نہ ہو. الحمدللہ الحمدللہ. جی مایوسی سے بچنے کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے. جی صحیح، انشاءاللہ انشاءاللہ. جی مضبوط تعلق چاہتے ہیں. جی کوئی اور ارادے؟ جی صحیح. اچھا، یہ ہر ایک کا ارادہ ہے نا. اب وہ چاہتی ہیں کہ یہ اسماء و صفات سیکھ کر میں ایسا انقلاب لے آؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے. جی رسول اللہ کی اتباع کرنا چاہتی ہیں کہ اکیلے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ جو تبدیلی اس دنیا میں انسانوں کے اندر اور ماحول کے اندر لانا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کام کرنا چاہتی ہیں. جی صحیح، انشاءاللہ. جی آپ بتائیے. بہت پیاری بات ہے. آپ چاہتی ہیں کہ سارے تعلقات اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے بنانے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قابل کرتے ہیں. جی صحیح، الحمدللہ. آپ چاہتی ہیں کہ حقیقی تقوی آپ کو نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی اندر ہے، تقوی باہر نہیں ہوتا. باہر اس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر تقوی موجود ہے. اور ہیرے کو کوئی تراشنے والا جوہری ہوتا ہے. ہیرا اپنی جگہ پہ خود بخود تراشا نہیں جاتا، وہ ہیرا رہتا ہے، لیکن قدر اس کی جوہری کے ہاتھوں میں آ کے بنتی ہے تراش خراش کے بعد. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے معلم، ہمارے لیے مربی، مزکی بنا کر بھیجا. اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہیرے تراشنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں. اسی ذات کی وجہ سے سب کچھ ہے. وہ چاہتا ہے تو اسباب پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرما دیں. جی اکیلے سفر طے کر رہی ہیں، اکیلے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تعلق سکھانے والے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا نا تو پھر ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ تعلق
سکھانے والے نے سکھایا، جیسے رسول اللہ نے سکھایا اپنے صحابہ کو، تو صحابہ کرام کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کیسے ان کے ایک ایک لفظ کے، ایک ایک عمل کے منتظر رہتے تھے. کچھ لوگ صرف آپ کو دیکھتے رہتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، ان کے ساتھ تعلق تھا، جس کی وجہ سے ان کے زندگیوں میں تبدیلی آئی. اللہ تعالیٰ کا یہ تعلق محض الفاظ سے نہیں سیکھا جا سکتا. صحبت ضروری ہے، اگرچہ رسول اللہ کے بعد لوگ اس قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو اپنے سے آگے ہوں ان سے جو اس تعلق کو سکھائیں، تعلق کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہو. پھر وہ بھولنے نہیں دیتے، تواصو بالحق کرتے ہیں، وہ تواصو بالصبر کرتے ہیں. وہ موقع پہ آپ کو ابلیس کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے بچا لیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بچانے والا تو وہی ہے، لیکن نشاندہی کرنے پر مومن چونک اٹھتا ہے اور وہ اپنی اصل پر واپس آ جاتا ہے. الحمدللہ. جی بیٹا. جی الحمدللہ. آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یادوں میں بس جائیں اور سدا ایسا تعلق قائم رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا. رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ولی ہے، مافوق الفطری طریقے سے مددگار کو ولی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، جنہوں نے یقین کیا. یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. یہ تاریکی کسی سمندر کی گہرائی میں رہنے والے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کسی دلدل میں رہنے والے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں ساری تاریکیوں میں بڑی تاریکی اپنی ذات کی تاریکی ہے. ذات میں گم لوگ کس طرح سے اللہ کی روشنی پاتے ہیں تو اپنی ذات کے بھنور سے، اپنی ذات کی قید سے، اپنی ذات کی غلامی سے نکل آتے ہیں. میں نے اسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اکیلے انسان کا سفر نہیں ہے، یہ مشترکہ سفر ہے جس میں ساتھی تواصو بالحق کرتے ہیں، تواصو بالصبر کرتے ہیں، جس میں آپس کی گفتگو اسی ذات کے توسط سے ہوتی ہے. اور جو بات آپ نے کہی، آپ چاہتی ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، کہ اللہ کی دوستی کے بعد لوگ پہچان جائیں کہ یہ ہے وہ جس کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ جیسے کسی نے کہا گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. جب تعلق ہوتا ہے نا تو دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اس تعلق کے نیچے چلا جاتا ہے نا. تو انسان وہ تعلق نبھاتا ضرور ہے، لیکن اس تعلق میں اللہ تعالی کا تعلق حاوی رہتا ہے. الحمدللہ. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ جی آپ کہتے ہیں اپنی پہچان چاہیے. اصل میں
اسماء و صفات کا یہ کورس اور اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ایسا تعارف ہے جو انسان کے نسبت سے ہے. تو تعلق جڑتا ہی تب ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے توسط سے یہ پتا چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں. تو اسماء و صفات کے کورس سے آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل بھی ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی صحیح. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھ سکیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. یہ بات آپ نے پہلی کتابوں یعنی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے حوالے سے حضرت ابو ذر کی فرمائش پر پہلی کتابوں کا ریفرنس دیا تھا. ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، ایک حصہ اس کی کائنات پر غور و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. ٹائم مینج کر لیں. اسماء و صفات کا اصل اثر جو انسان کے زندگی پر ہوتا ہے، انسان کے وقت کا کثیر حصہ اس کے تعلق میں گزرتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مناجات، سرگوشیاں جو ہمارے اسلاف نے کی، انبیاء نے کی، وہ مناجات انشاءاللہ ہیلپ کریں گی. اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا سیکھیں گے، اپنے دل کی بات شیئر کرنا سیکھیں گے، اور اسی سے انشاءاللہ اس جہان میں رہنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ اورینٹیشن تھی اسماء و صفات کی، اور میری توقع یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آج کے دن پہ جتنی بات چیت ہم نے آپس میں کی ہے، اس بات چیت پر غور و فکر جاری رہے گا. کوئی دن آپ کا، کوئی گھنٹہ ایسا نہ ہو جہاں رب کی کوئی بات نہ ہو. میں نے لمحے کی بات نہیں کی کیونکہ ابھی وہ سٹیج نہیں ہے، لیکن اگر آپ 1 گھنٹے میں ابتدائی طور پر کوئی نہ کوئی تذکرہ اسماء و صفات کے حوالے سے کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ بگ چینج آئے گی. یہ دیکھ لیں 724 انشاءاللہ. سمجھتے ہیں نا اس کو؟ ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے، سونے کے علاوہ باقی وقت میں ہر گھنٹے میں ضرور اپنا جائزہ لینا ہے کہ رب یاد رہا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.